رات کے 12 بج رہے تھے اور آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔ شہر کی سڑک ویران تھی اور وقفے وقفے سے چمکتی بجلی خوف کا سما باندھ رہی تھی۔ کالی رنگ کی کرولا کار ایک سنسان سڑک پر ہچکولے کھاتی ہوئی رکی۔ بونٹ سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی اشال نے گھبرا کر ڈرائیور کو دیکھا۔ کیا ہوا چچا؟ گاڑی کیوں روک دی؟ بوڑھے ڈرائیور نے شرمندگی سے سر ہلایا۔ بیٹا جی، لگتا ہے گاڑی گرم ہو گئی ہے، میں پانی دے کر آتا ہوں، آپ دروازے لاک کر کے بیٹھیں۔ ڈرائیور چھتری لے کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اشال اکیلی رہ گئی۔ گاڑی کے شیشوں پر بارش کی بوندیں تیزی سے برس رہی تھیں۔ اشال نے اپنا فون نکالا اور سگنل غائب تھے۔ اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ پچھلے 3 سالوں کا سوگ ختم کر کے اس نے آج اپنی منگنی کی شاپنگ کی تھی، احمر کے ساتھ۔ احمر اس کا کزن، جس نے تب اس کا ہاتھ تھاما تھا جب وہ بیوہ ہو گئی تھی، جب زریاب شاہ کی گاڑی کھائی میں گر کر تباہ ہو گئی تھی اور اس کی لاش تک نہیں ملی تھی۔ زریاب کا نام ذہن میں آتے ہی اشال کے دل میں ایک عجیب سی ٹیس اٹھی۔ وہ شخص اس کا شوہر تھا، لیکن اس نے اسے محبت سے زیادہ خوف دیا تھا۔ اس کا رویہ حاکمانہ تھا۔ وہ اشال کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ اس کے مرنے پر اشال روئی ضرور تھی، مگر شاید وہ آزاد بھی ہوئی تھی اور اب وہ ایک پرسکون زندگی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اچانک گاڑی کے شیشے پر ایک زوردار ٹھک ہوئی۔ اشال اچھل پڑی۔ اس نے بائیں طرف دیکھا۔ بجلی کی کڑک میں اسے گاڑی کے باہر ایک لمبا چوڑا سایہ کھڑا دکھائی دیا۔ کوئی تھا جو بارش میں بھیگ رہا تھا مگر ہل نہیں رہا تھا۔ کون ہے؟ اشال کی آواز حلق میں گھٹ گئی۔ وہ سایہ آگے بڑھا۔ ایک ہاتھ گاڑی کے ہینڈل پر پڑا۔ دروازہ لاک ہے، اس نے خود کو تسلی دی۔ وہ نہیں کھول سکتا۔ مگر اگلے ہی لمحے ایک زوردار جھٹکا لگا اور لاک ٹوٹنے کی آواز آئی۔ گاڑی کا دروازہ اتنی طاقت سے کھولا گیا کہ جیسے وہ کاغذ کا بنا ہو۔ بارش کی ٹھنڈی بوچھاڑ اندر آئی اور اس کے ساتھ ایک شناسا خوشبو، سگار اور مہنگے پرفیوم کی وہ مخصوص خوشبو جو پچھلے 3 سالوں سے اشال کے خوابوں میں آ کر اسے ڈراتی تھی۔ نہیں، اشال بڑبڑائی، یہ نہیں ہو سکتا۔ بجلی چمکی اور روشنی اس شخص کے چہرے پر پڑی۔ سیاہ لباس، بھیگے ہوئے سیاہ بال جو ماتھے پر بکھرے تھے، اور وہ آنکھیں، وہ ہری وحشی آنکھیں جن میں جنون کا سمندر موجزن تھا۔ زریاب شاہ۔ اشال کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس کا پورا وجود مفلوج ہو گیا۔ تم؟ اس کے لب ہلے مگر آواز نہیں نکلی۔ زریاب گاڑی کے اندر جھکا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد شفاف مسکراہٹ تھی۔ کیا ہوا جانے زریاب؟ اس کی بھاری آواز بارش کے شور پر حاوی ہو گئی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے تم نے بھوت دیکھ لیا ہو۔ تم مر گئے تھے۔ اشال پیچھے کھسکی۔ اس کی پشت دوسرے دروازے سے جا لگی۔ تم مر چکے ہو۔ زریاب شاہ کو موت نہیں مار سکتی اشال۔ وہ گاڑی کے اندر داخل ہوا۔ اس کا وجود اتنا بڑا تھا کہ گاڑی تنگ لگنے لگی۔ مجھے صرف تمہاری بے وفائی مار سکتی ہے، اور آج تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے۔ نہیں، مجھے جانے دو۔ اشال نے چیخنے کی کوشش کی۔ زریاب نے ایک ہی جھٹکے میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ کہاں جانے دوں؟ اس نے اشال کے چہرے کو اپنی سخت انگلیوں سے چھوا۔ اس احمر کے پاس جس کے لیے تم نے آج سرخ جوڑا خریدا ہے۔ اشال کانپ اٹھی۔ اسے کیسے پتا؟ تم بہت خوش تھی نا؟ زریاب کی گرفت سخت ہوتی گئی۔ ہنس رہی تھی۔ میں وہاں کھڑا جل رہا تھا، راکھ ہو رہا تھا، اور تم ہنس رہی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک رومال نکالا۔ بہت جشن منا لیا تم نے میری موت کا۔ اب وقت ہے کہ تم میری زندگی کا تماشا دیکھو۔ اس سے پہلے کہ اشال کچھ سمجھ پاتی، زریاب نے کلوروفارم لگا کر رومال اس کے منہ اور ناک پر دبا دیا۔ اشال نے مزاحمت کی، اس کے سینے پر ہاتھ مارے، مگر زریاب ایک چٹان تھا۔ سو جاؤ۔ زریاب کی آواز کسی گہری سرنگ سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جب آنکھ کھلے گی تو تم وہاں ہوگی جہاں سے تم کبھی نہیں گئی تھی، میری قید میں۔ اشال کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ آخری چیز جو اسے یاد رہی وہ زریاب کی سرخ آنکھیں تھیں، جو اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے کوئی بھوکا شیر اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ سر میں شدید درد اور مدھم روشنی۔ اشال کی جب آنکھ کھلی تو اسے لگا کہ وہ ابھی بھی خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ ایک نرم و گداز بستر پر تھی۔ کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک تھی اور ہلکی سی نائٹ لیمپ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اسے محسوس ہوا کہ وہ حرکت نہیں کر سکتی۔ کوئی بہت وزنی چیز اس کے اوپر تھی۔ اس نے نظریں گھمائیں اور پھر اس کا سانس رک گیا۔ اس کا سر ایک مضبوط سینے پر ٹکا ہوا تھا اور ایک بھاری بازو اس کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا، جس نے اسے ہلنے جلنے سے قاصر کر رکھا تھا۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ زریاب اس کے بالکل قریب بے خبر سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا۔
وہ وحشت جو سڑک پر نظر آئی تھی اب غائب تھی، مگر اس کی گرفت اتنی ہی مضبوط تھی جیسے وہ اسے سوتے میں بھی کھو دینے سے ڈرتا ہو۔ 3 سال 3 سال بعد وہ اس چہرے کو اتنا قریب سے دیکھ رہی تھی۔ وہ زندہ تھا، لیکن کیسے؟ اشعال کے اندر غصے اور خوف کی لہر دوڑ گئی۔ یہ شخص زندہ تھا اور اس نے اسے 3 سال بیوہ بنا کر رکھا، اسے تڑپایا، اور اب جب وہ سنبھل رہی تھی تو اسے اغوا کر لیا۔ مجھے جانے دو۔ اشعال نے غصے سے اس کا بازو ہٹانے کی کوشش کی۔ زریاب کی آنکھ فوراً کھل گئی، جیسے وہ سویا ہی نہ ہو، بس آنکھیں موندے اس کے جاگنے کا انتظار کر رہا ہو۔ وہ سرخ ڈورے اب بھی ان ہری آنکھوں میں تھے۔ ہلنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس کی نیند میں ڈوبی بھاری آواز اشعال کے کان کے قریب گونجی۔ ابھی رات باقی ہے، میں تمہاری قیدی نہیں ہوں زریاب۔ اشعال چیخی، تم مر چکے ہو میرے لیے، مجھے گھر جانا ہے، احمر پریشان ہو رہا ہوگا۔ احمر؟ زریاب ایک دم اٹھ بیٹھا۔ اس نے اشعال کے کندھوں کو پکڑ کر اسے بیڈ سے ٹیک لگا دی۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اگر اس کمینے کا نام دوبارہ تمہاری زبان پر آیا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری محبت ہو، میں زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ اشعال سہم کر پیچھے ہٹی۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ اشعال رو پڑی۔ 3 سال سے کہاں تھی تم؟ مجھے لگا تم مر گئے ہو، میں نے تمہارا سوگ منایا، میں روئی، اور تم کہیں عیاشی کر رہے تھے، اور اب جب میں جینا چاہ رہی ہوں تو تم واپس آ گئے۔ زریاب کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے شدید تکلیف ابھری، ایک ایسی تکلیف جو شاید اس کے غصے سے بھی بڑی تھی۔ عیاشی؟ اس نے تلخ ہنسی ہنسی۔ تمہیں لگتا ہے میں عیاشی کر رہا تھا؟ میں جہنم میں تھا اشعال، جہنم میں۔ اور جانتی ہو جہنم کیا تھی؟ تمہارے بغیر جینا، تمہیں دور سے دیکھنا مگر چھو نہ سکنا۔ وہ بیڈ سے اترا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اشعال کی نظر اس کی ٹانگ پر پڑی، وہاں ایک گہرا زخم کا نشان تھا۔ دیکھ رہی ہو؟ زریاب نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ یہ تحفہ ان 3 سالوں کا۔ میں ہر روز لڑا ہوں موت سے، دشمنوں سے، صرف اس لیے کہ ایک دن تمہارے پاس واپس آ سکوں۔ وہ پھر پلٹ کر قریب آیا اور اشعال کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ میں نے تمہیں احمر کے پاس چھوڑا تھا کیونکہ مجھے لگا تھا وہ تمہاری حفاظت کرے گا، مگر وہ بزدل نکلا۔ وہ تمہیں تحفظ نہیں دے سکتا اشعال، تحفظ صرف میں دے سکتا ہوں۔ کیسا تحفظ؟ اشعال نے جھٹکے سے منہ پھیر لیا۔ اغوا کر کے تحفظ دیا جاتا ہے؟ یہ تحفظ نہیں، قید ہے۔ تو قید ہی صحیح، زریاب نے ضدی لہجے میں کہا۔ اگر تمہیں محفوظ رکھنے کے لیے مجھے ولن بننا پڑے تو مجھے منظور ہے۔ اب تم اس کمرے سے، اس گھر سے اور میری زندگی سے باہر نہیں جاؤ گی۔ باہر کی دنیا میں موت ہے، اور یہاں میں ہوں۔ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ کس سے ڈرنا ہے۔ زریاب نے لائٹ آف کر دی۔ سو جاؤ، کل صبح ہم بات کریں گے، اور یاد رکھنا دروازے، کھڑکیاں، گارڈز سب لاک ہیں، یہاں سے بھاگنے کا سوچنا بھی مت۔ وہ دوبارہ اس کے ساتھ لیٹ گیا اور اسے زبردستی اپنے بازو میں قید کر لیا۔ اشعال اندھیرے میں آنکھیں کھولے لیٹی رہی، آنسو اس کے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ زریاب کی باتوں کا کیا مطلب ہے۔ باہر موت ہے، اس کا کیا مقصد تھا؟ کیا واقعی کوئی خطرہ تھا یا اس کی نفسیاتی بیماری تھی؟ مگر ایک بات طے تھی، وہ زریاب شاہ کی قید میں واپس آ چکی تھی، اور زریاب شاہ اپنی چیزوں کو دوبارہ کبھی کھونے نہیں دیتا تھا۔ صبح کی تیز روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھی۔ اشعال کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر اکیلی تھی۔ رات کا خوفناک منظر یاد آتے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھی بیٹھی۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، وہ واقعی زریاب شاہ کی قید میں تھی۔ کمرہ وہی تھا مگر زریاب وہاں نہیں تھا۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور زریاب باہر نکلا۔ اسے دیکھ کر اشعال کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ وہ صرف ٹراؤزر میں تھا، بال گیلے تھے اور گلے میں تولیہ پڑا تھا۔ اس کا کسرتی بدن کسی چٹان کی طرح مضبوط لگ رہا تھا، لیکن اشعال کی نظر اس کے سینے اور بازوؤں پر پڑی۔ وہاں جا بجا زخموں کے نشان تھے، گولیوں کے نشان، چاقو کے کٹ۔ یہ 3 سالوں کی جنگ کا نشانہ تھا جو اس کے جسم پر چھپا ہوا تھا۔ زریاب کی نظر اشعال پر پڑی جو اسے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک تولیہ اٹھا کر اپنے گیلے بال خشک کرتا ہوا بیڈ کے قریب آ گیا۔ اٹھ گئی بیگم صاحبہ؟ اس کے لہجے میں ایک دلکش بھاری پن تھا۔ اشعال نے نظریں چرا لیں۔ کپڑے پہنو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ زریاب ہنس پڑا۔ وہ ہنسی کمرے میں گونجی۔ شرم؟ تم سے؟ تم میری بیوی ہو اشعال، تم سے کیا پردہ؟ اور ویسے بھی، وہ جھک کر اشعال کے کان کے پاس آیا، مجھے یاد ہے کہ تمہیں میرے گیلے بالوں سے بہت پیار تھا۔ پانی کا ایک قطرہ زریاب کے بالوں سے ٹپک کر اشعال کے گال پر پڑا۔ اشعال کو لگا جیسے وہ جل گئی ہو۔ وہ پیچھے ہٹی۔ وہ وقت گزر گیا زریاب، اب مجھے تم سے گھن آتی ہے، مجھے گھر جانا ہے، احمد میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ زریاب کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ وہ رومانس کا لمحہ بھاپ بن کر اڑ گیا۔ اس نے اشعال کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے لے گیا۔
اس نے اشال کو آئینے کے سامنے کھڑا کیا اور خود اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ دونوں کا عکس آئینے میں تھا، ایک نازک خوبصورت سی لڑکی اور اس کے پیچھے ایک دیو ہیکل خوبرو خطرناک مرد۔ اسے دیکھو۔ زریاب نے آئینے میں اپنے سینے پر موجود ایک گہرے زخم کی طرف اشارہ کیا جو دل کے قریب تھا۔ یہ زخم دیکھ رہی ہو؟ یہ اسی رات کا ہے جب میری گاڑی کھائی میں گری تھی، مجھے گولی لگی تھی اشال، اور جانتی ہو گولی کس کے کہنے پر چلائی گئی تھی؟ اشال خاموش رہی، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرے چچا زاد بھائیوں کے کہنے پر، خاندانی دشمنی کی آگ میں، وہ مجھے اذیت پہنچانے کے لیے تمہیں ونی بنا کر لے جانا چاہتے تھے۔ میں نے اپنی موت کا ڈرامہ رچایا تاکہ وہ سمجھے میں مر گیا ہوں اور تم ان کی نظروں سے بچ جاؤ۔ میں نے اپنی سلطنت، اپنا نام، اپنی پہچان سب مٹا دیا صرف تمہاری سانسیں بچانے کے لیے۔ اس نے اپنا چہرہ اشال کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس کی گرم سانسیں اشال کی گردن کو چھو رہی تھیں۔ اشال کا وجود کانپ رہا تھا مگر وہ اس کی گرفت سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ میں نے تمہیں احمر کے حوالے کیا تھا، مجھے لگا تھا وہ میرا خون ہے، میری امانت کی حفاظت کرے گا، مگر زریاب کی آنکھوں میں نفرت امڈ آئی۔ احمر بہت اچھا ہے، اشال نے تڑپ کر دفاع کیا۔ اس نے مجھے سنبھالا جب تم نہیں تھے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ زریاب نے ایک جھٹکے سے اشال کو اپنی طرف گھمایا اور اسے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اشال کے دائیں بائیں رکھ کر اسے قید کر لیا۔ محبت، اس نے طنزیہ کہا۔ وہ محبت نہیں، سودا کر رہا تھا اشال۔ تم جانتی ہو میں کل رات کیوں آیا؟ کیونکہ میرا مخبر مجھے خبر دے چکا تھا کہ احمر نے مخالف پارٹی سے ڈیل کر لی ہے۔ وہ شادی کے بعد تمہیں ان کے حوالے کرنے والا تھا تاکہ بدلے میں اسے وہ حویلی مل سکے۔ وہ تمہیں بیچ رہا تھا اور تم اسے مسیحا سمجھ رہی تھی۔ جھوٹ، یہ سب بکواس ہے، اشال نے چیخ کر اس کے سینے پر مارا۔ تم اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے اس پر الزام لگا رہے ہو۔ زریاب نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے مزید قریب کر لیا۔ اب ان کے درمیان 1 انچ کا فاصلہ بھی نہیں تھا۔ زریاب کی نظریں اشال کے ہونٹوں پر جم گئیں۔ زریاب شاہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، خاص طور پر اس عورت سے جو اس کی روح میں بستی ہو۔ اس کا لہجہ دھیما اور خماری سا ہو گیا۔ تمہیں یقین نہیں آتا نا؟ کوئی بات نہیں، وقت ثابت کر دے گا، لیکن تب تک… اس نے اپنا ہاتھ اشال کی کمر پر رکھا اور اسے اپنی طرف بھینچا۔ تب تک تم صرف میری قید میں رہو گی، اس کمرے میں، اور میں تمہیں ہر اس لمحے کا حساب دوں گا جو میں نے تمہارے بغیر تڑپ کر گزارا ہے۔ زریاب نے سر جھکایا اور نرمی سے مگر ملکیت بھرے انداز میں اشال کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ بوسہ کسی مہر کی طرح تھا جو یہ بتا رہا تھا کہ اب فرار کا کوئی راستہ نہیں۔ تیار ہو جاؤ، ناشتہ میز پر ہے، اور ہاں… وہ پیچھے ہٹا اور شرٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ آج سے وہ سرخ جوڑے پہننا بند کرو، مجھے پسند نہیں کہ کوئی اور رنگ تمہارے حسن کا مقابلہ کرے، تم پر صرف سیاہ رنگ جچتا ہے۔ زریاب کمرے سے نکل گیا مگر اشال وہیں آئینے کے سامنے کھڑی رہی۔ اس کا دل عجیب کشمکش میں تھا۔ احمر دھوکے باز تھا؟ یہ بات اس کا دماغ تسلیم نہیں کر رہا تھا، مگر زریاب کے جسم پر موجود وہ زخم، وہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے، اور زریاب کا وہ لمس، وہ قربت، وہ اسے نفرت کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ کیا وہ واقعی اسے بچانے آیا تھا یا یہ اس کا کوئی نیا جنون تھا؟ دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ زریاب کسی ضروری کال پر بات کرتا ہوا کمرے سے باہر گیا تھا۔ اس نے جاتے ہوئے دروازہ باہر سے لاک نہیں کیا تھا۔ شاید وہ اسے آزما رہا تھا، یا شاید اسے اپنی سیکیورٹی پر اتنا بھروسہ تھا کہ کوئی یہاں سے بھاگ نہیں سکتا۔ اشال جو بظاہر سو رہی تھی، دروازہ بند ہونے کی آواز سنتے ہی اٹھ بیٹھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہی موقع ہے اشال، اس نے خود کو سمجھایا۔ تم یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتی، احمر تمہیں ڈھونڈ رہا ہوگا، تمہیں اسے اطلاع دینی ہوگی۔ وہ دبے پاؤں بستر سے اتری اور دروازے تک آئی۔ اس نے کان لگا کر سنا۔ زریاب کی بھاری آواز نیچے لاؤنج سے آ رہی تھی، وہ کسی پر چیخ رہا تھا۔ اشال نے آہستہ سے ہینڈل گھمایا، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ بلی کے سے انداز میں راہداری میں نکلی۔ اس کا مقصد مرکزی دروازہ نہیں تھا کیونکہ وہاں پہرا تھا۔ اسے کسی رابطے کا ذریعہ چاہیے تھا، کوئی فون، کوئی لیپ ٹاپ جس سے وہ احمر کو اپنی لوکیشن بھیج سکے اور اپنی اطلاع دے سکے۔ اس کی نظر سامنے اسٹڈی روم کے نیم وار دروازے پر پڑی۔ زریاب اکثر وہیں بیٹھتا تھا۔ اشال تیزی سے وہاں گھس گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور سگار کی بو رچی ہوئی تھی۔ میز پر ایک سیاہ رنگ کا لیپ ٹاپ رکھا تھا جس کی بتی جل بجھ رہی تھی، یعنی وہ سلیپ موڈ پر تھا۔ اشال بھاگ کر میز کے پاس آئی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین اٹھائی۔ انٹر پاسورڈ۔ اسکرین پر پاسورڈ کا خانے نے اس کا منہ چڑھا دیا۔ یا اللہ، مدد! اشال کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے اندازے لگانا شروع کیے۔ وہ 2-3 دفعہ مختلف پاسورڈ لگا کر چیک کر چکی تھی مگر لیپ ٹاپ نہ کھلا۔ اشال تمام اندازے غلط ثابت ہو رہے تھے۔ اشال کی امید دم توڑنے لگی۔ نیچے سے قدموں کی آہٹ آنے لگی تھی۔ زریاب واپس آ رہا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے؟
وہ رونے والی ہو گئی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ 3 سال پہلے ان کے نکاح کی تاریخ۔ زریاب کہا کرتا تھا کہ وہ تاریخ اس کی زندگی کا سب سے اہم دن ہے۔ اشال نے کانپتی انگلیوں سے وہ تاریخ ٹائپ کی۔ اسکرین روشن ہو گئی۔ لیپ ٹاپ کھل چکا تھا۔ اشال کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ تم ابھی بھی مجھ سے محبت کرتے ہو درندے؟ اس نے نفرت سے سوچا اور فوراً براؤزر کھولا۔ اس نے جلدی سے اپنا فیس بک اکاؤنٹ لاگ ان کرنے کی کوشش کی تاکہ احمد کو میسج کر سکے، لیکن جیسے ہی ونڈو کھلی سامنے ایک ویڈیو فائل پہلے سے رکھی ہوئی تھی۔ شاید زریاب تھوڑی دیر پہلے یہی دیکھ رہا تھا۔ ویڈیو کا ٹائٹل تھا احمد دی ڈیل۔ ایمان کا ہاتھ رک گیا۔ احمد ڈیل؟ ایک انجانے خوف نے اسے جکڑ لیا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اسے بند کر دے اور اپنا کام کرے، لیکن تجسس نے اسے مجبور کر دیا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی پلے کا بٹن دبا دیا۔ ویڈیو چلی۔ یہ کسی خفیہ کیمرے کی فوٹیج تھی۔ منظر میں احمد کسی ریسٹورانٹ میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے 2 آدمی بیٹھے تھے جنہیں اشال پہچانتی تھی۔ وہ زریاب کے چچا زاد بھائی تھے، وہی لوگ جو زریاب کی جائیدادوں اور زریاب شاہ کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ ویڈیو میں احمد سگریٹ پی رہا تھا اور بے حد اطمینان سے مسکرا رہا تھا۔ احمد کی آواز اسپیکر سے گونجی۔ دیکھو ملک صاحب، بات سیدھی ہے، اشال میرے کنٹرول میں ہے۔ وہ بے وقوف لڑکی اب مجھ پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتی ہے۔ زریاب کے مرنے کے بعد میں نے اسے جذباتی سہارا دیا ہی اس لیے تھا تاکہ وہ میرے جال میں پھنسی رہے۔ اشال کا سانس رک گیا۔ وہ اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ دوسرے آدمی نے کہا، تو شادی کب کر رہے ہو اس سے؟ احمد نے جواب دیا، اگلے ہفتے، اور نکاح کے فوراً بعد میں اسے جائیداد کے کاغذات پر دستخط کروا کے تم لوگوں کے حوالے کر دوں گا، لیکن بس مجھے میرا حصہ چاہیے۔ اس کے بعد تم اس لڑکی کو مارو یا ونی بناؤ، مجھے کوئی غرض نہیں، ویسے بھی وہ میرے لیے ایک بوجھ ہے، روتی رہتی ہے ہر وقت۔ احمد کا کہا کمرے میں گونجا۔ اشال کو لگا جیسے کسی نے اسے زندہ درگور کر دیا ہو۔ اس کا مسیحا، اس کا احمد، جسے وہ اس وقت بھی زریاب کی قید سے نجات دہندہ سمجھ رہی تھی، وہ اسے بیچ رہا تھا۔ اس کے پیروں سے جان نکل گئی۔ وہ وہیں قالین پر گر گئی۔ لیپ ٹاپ میز پر چل رہا تھا اور احمد کی آواز اس کے کانوں میں سیسا گھول رہی تھی۔ زریاب مر گیا، اب اس کا مال اور اس کی بیوی دونوں ہمارے کام آئیں گے۔ اشال نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان بند کر لیے۔ نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز گلے میں گھٹ کر رہ گئی۔ اسی دوران دروازہ کھلا۔ اشال نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ زریاب شاہ دروازے کے فریم سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی تھکن اور دکھ تھا۔ وہ شاید کافی دیر سے وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اندر آیا۔ اشال اب بھی زمین پر بیٹھی تھی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر احمد کی منحوس مسکراہٹ منجمد تھی۔ زریاب نے جھک کر لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ دیکھ لیا؟ زریاب کی آواز بے حد دھیمی تھی۔ یہی وہ سچ تھا جسے دکھانے کی میں کب سے کوششیں کر رہا تھا، اور دیکھو آج تقدیر نے تمہیں خود وہ سچ کتنی جلدی دکھا دیا۔ اشال نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا بھرم ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ تم نے یہ ویڈیو بنائی ہے؟ اشال نے آخری ناکام کوشش کی۔ تم نے اسے مجبور کیا ہوگا یہ سب کہنے کے لیے۔ تم اپنی ضد کی خاطر سب کچھ کر سکتے ہو۔ اشال؟ زریاب نے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے دونوں بازو تھام لیے۔ اپنی آنکھیں کھولو۔ میں 3 سال سے غائب تھا، میں اسے کیسے مجبور کر سکتا تھا؟ یہ ویڈیو کل رات کی ہے جب تم میرے پاس تھیں۔ وہ تمہاری گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے نہیں گیا، وہ اپنی ڈیل پکی کرنے گیا تھا۔ زریاب نے اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں لے لیا۔ میں جانتا ہوں تمہیں مجھ سے نفرت ہے کیونکہ میں نے تمہیں قید کیا، لیکن سوچو اشال، اگر میں کل رات تمہیں نہ اٹھاتا تو اگلے ہفتے وہ تمہیں ان بھیڑیوں کے آگے پھینک دیتا۔ میں تمہیں کھو سکتا تھا مگر تمہیں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اشال کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس بار وہ زریاب سے نہیں لڑ رہی تھی بلکہ اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ وہ سر جھکا کر روتی رہی اور زریاب، وہ ظالم شوہر، خاموشی سے اسے اپنے سینے سے لگائے بیٹھا رہا۔ اس نے کوئی طعنہ نہیں دیا، کوئی میں نے کہا تھا نا والا جملہ نہیں بولا، بس خاموشی سے اس کے آنسو جذب کرتا رہا۔ اس لمحے اشال کو پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید یہ قید خانہ باہر کی دنیا سے زیادہ محفوظ ہے، کم از کم یہاں اسے بیچنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس انکشاف کے بعد اشال کسی زندہ لاش کی طرح ہو گئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ والا واقعہ گزرے 2 دن ہو چکے تھے مگر اشال نے نہ کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا۔ وہ بس کھڑکی کے پاس گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رہتی یا پھر چھت کو گھورتی رہتی۔ احمد کا دھوکہ اس کے لیے صرف ایک شخص کا دھوکہ نہیں تھا بلکہ اس کے اعتبار کی موت تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ دنیا میں کوئی اپنا نہیں، سب مطلب پرست ہیں۔ رات کا وقت تھا۔ زریاب کھانے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اشال اسی طرح بستر پر لیٹی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے ہیں۔
زریاب نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ کب تک ایسے رہو گی اشال؟ اس کی آواز میں سختی نہیں تھی بلکہ ایک تھکی ہوئی نرمی تھی۔ 2 دن ہو گئے ہیں، کچھ کھا لو ورنہ بیمار پڑ جاؤ گی۔ اشال نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے آنکھیں بھی نہیں جھپکی۔ زریاب نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے زبردستی اشال کے کندھوں کو پکڑ کر اسے اٹھایا اور تکیے سے ٹیک لگوائی۔ اشال گڑیا کی طرح بے جان انداز میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کھاؤ۔ زریاب نے نوالا اس کے منہ کے قریب کیا۔ اشال نے منہ پھیر لیا۔ نہیں کھانا، مجھے مرنا ہے۔ اس کی آواز خشک پتوں کی طرح تھی، بے جان اور ٹوٹی ہوئی۔ مرنا ہے؟ زریاب نے پلیٹ زور سے میز پر رکھی۔ اتنی آسانی سے؟ تم اس احمر کے لیے اپنی جان دو گی جو تمہیں بیچنے کا سودا کر چکا ہے؟ اشال کی آنکھوں میں آنسو تہنے لگے۔ صرف احمر نہیں، سب جھوٹے ہیں، تم بھی، وہ بھی۔ میں تھک گئی ہوں زریاب، مجھے سکون چاہیے۔ زریاب کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے اشال کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میری طرف دیکھو اشال، اس نے حکم دیا۔ اشال نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، ظالم ہو سکتا ہوں، مگر میں تاجر نہیں ہوں۔ میں نے تمہیں 3 سال پہلے اس لیے چھوڑا تھا کہ تم جی سکو، اور آج واپس اس لیے آیا ہوں کہ تم برباد نہ ہو۔ اگر مجھے تمہیں مارنا ہوتا تو میں 3 سال انتظار نہ کرتا۔ اس نے دوبارہ نوالا توڑا اور اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ کھانا پڑے گا، میرے لیے نہ صحیح، اس ضد کے لیے کھا لو کہ تمہیں ان دشمنوں کو اپنی بربادی کا تماشا نہیں دکھانا۔ اشال نے زریاب کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں اسے وہی پرانی شدت نظر آئی، مگر اس بار اس میں وحشت کے بجائے ایک التجا تھی۔ زریاب شاہ جیسا مغرور شخص اسے کھانا کھلانے کی التجا کر رہا تھا۔ اشال نے آہستگی سے منہ کھولا۔ زریاب نے اسے نوالا کھلایا، پھر پانی پلایا۔ کھانے کے بعد زریاب نے اسے دوائی دی اور لٹا دیا۔ جب وہ جانے لگا تو اشال نے غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مت جاؤ، وہ نیند اور دوائی کے اثر میں بڑبڑائی۔ اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ زریاب مسکرا دیا، ایک تلخ مگر مطمئن مسکراہٹ۔ وہ وہیں اس کے سرہانے بیٹھ گیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ میں یہیں ہوں اشال، اب کوئی اندھیرا تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ 2 دن کے شدید ڈپریشن اور بھوک ہڑتال کے بعد آج اشال کی طبیعت کچھ سنبھلی تھی۔ زریاب کی دی ہوئی دوا اور زبردستی کھلایا گیا کھانا اپنا اثر دکھا رہا تھا، لیکن جسمانی کمزوری سے زیادہ اسے ذہنی سکون کی ضرورت تھی۔ اسے اپنا آپ احمر کی سچائی جاننے کے بعد بری طرح مجروح محسوس ہو رہا تھا۔ دوپہر کے وقت زریاب کمرے میں آیا۔ اس نے سیاہ رنگ کی پولو شرٹ اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا اور ہمیشہ کی طرح اس کی شخصیت میں ایک رعب تھا۔ اٹھو اشال، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں۔ اشال چونکی۔ باہر؟ کہاں؟ تم نے تو کہا تھا باہر موت ہے۔ حویلی سے باہر نہیں، پچھلے صحن، بیک یارڈ میں جا رہے ہیں۔ زریاب نے الماری سے اس کے لیے ایک شال نکال کر بیڈ پر رکھی۔ اور سوال مت کیا کرو، بس جو کہوں وہ کرو۔ اشال خاموشی سے اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ زریاب شاہ سے بحث کرنا دیوار سے سر پھوڑنے کے مترادف ہے۔ اس نے شال اوڑھی اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ دوسری طرف شہر میں ہنگامہ برپا تھا۔ احمر پاگلوں کی طرح اشال کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے نہ تو اشال مل رہی تھی اور نہ ہی پولیس کوئی مدد کر رہی تھی۔ اس کے پارٹنرز اس پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ لڑکی لاؤ ورنہ ڈیل کینسل۔ تیسرے دن احمر کو ایک نامعلوم نمبر سے ایک ویڈیو موصول ہوئی۔ یہ ویڈیو اسی رات کی تھی جب زریاب نے اشال کو گاڑی سے نکالا تھا۔ ویڈیو کے آخر میں کیمرہ گھما کر ایک چہرہ سامنے آیا، زریاب شاہ۔ وہ زندہ تھا اور کیمرے میں دیکھ کر ہاتھ ہلا رہا تھا۔ ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ احمر کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ زندہ ہے؟ ملک برادران بھی ویڈیو دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے۔ یہ شیطان واپس کیسے آ گیا؟ ہم نے تو اس کی گاڑی تباہ کر دی تھی۔ اب کیا کریں؟ احمر نے گھبرا کر پوچھا۔ اگر وہ زندہ ہے تو واپس آئے گا اور ہم سب کو مار دے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ کرے ہمیں اس پر حملہ کرنا ہوگا۔ مجھے پتہ ہے اس کا پرانا سیف ہاؤس کہاں ہے۔ اشال وہیں ہوگی۔ لالچ اور خوف نے ان کی عقل پر پردہ ڈال دیا۔ وہ یہ نہیں سمجھے کہ زریاب نے یہ ویڈیو انہیں خود بھیجی ہے، انہیں اکسانے کے لیے۔ حویلی کا پچھلا حصہ ایک وسیع سبززار تھا جو اپنی اونچی دیواروں اور گھنے درختوں سے گھرا ہوا تھا۔ موسم ابر آلود تھا اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ وہاں پہنچ کر اشال رک گئی۔ سامنے لکڑی کی ایک میز پر 2 پستول رکھے تھے۔ اشال کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ کیوں رکھے ہیں یہاں؟ زریاب نے ایک پستول اٹھایا اور اس کا میگزین چیک کیا۔ کیونکہ تم میری بیوی ہو اشال، اور زریاب شاہ کی بیوی کو رونا نہیں لڑنا آنا چاہیے۔ وہ مڑا اور پستول اشال کی طرف بڑھایا۔ پکڑو اسے۔ اشال پیچھے ہٹی۔ نہیں، مجھ سے نہیں ہوگا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ احمر کے دھوکے سے ڈر نہیں لگا؟ زریاب نے طنز کیا مگر لہجہ نرم تھا۔ دنیا کے دھوکے بازوں سے ڈرنا چھوڑ دو اشال۔ یہ لوہا پستول دھوکہ نہیں دیتا، یہ صرف وفاداری کرتا ہے اگر اسے چلانے والے کے ہاتھ مضبوط ہوں۔ پکڑو اسے۔
زریاب کی آنکھوں میں وہ حکم تھا جسے ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ اشال نے کانپتے ہاتھوں سے بھاری پستول تھاما، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ سامنے دیکھو، اس درخت کے تنے پر لگے نشان کو دیکھو۔ زریاب نے ہدف کی طرف اشارہ کیا۔ نشانہ لو۔ اشال نے بازو سیدھا کیا مگر پستول کا وزن اور خوف اسے نشانہ نہیں لینے دے رہا تھا۔ زریاب نے ایک گہرا سانس لیا اور آہستہ سے چلتا ہوا اشال کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے دونوں بازو اشال کے بازوؤں کے گرد لا کر اپنے بڑے اور سخت ہاتھوں سے اشال کے نرم ہاتھوں کو تھام لیا۔ اشال کا سانس وہیں رک گیا۔ زریاب اس کے بالکل پیچھے اس کے وجود سے جڑا کھڑا تھا۔ اس کا چوڑا سینہ اشال کی پشت کو سہارا دے رہا تھا۔ زریاب کا سر اشال کے سر کے پاس جھکا ہوا تھا اور اس کی گرم سانسیں اشال کی گردن اور کان کی لو کو چھو رہی تھیں۔ یہ قربت اتنی شدید اور اچانک تھی کہ اشال پستول کا مقصد بھول گئی۔ اس کے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ ہاتھ سیدھے رکھو۔ زریاب کی بھاری سرگوشی نما آواز اس کے کان میں گونجی۔ سانس روکو اور صرف ہدف پر فوکس کرو۔ میں نہیں کر سکتی۔ اشال کی آواز لرز گئی۔ تم بہت قریب ہو۔ میں قریب ہوں تبھی تو تم محفوظ ہو۔ زریاب نے گرفت مزید مضبوط کر لی۔ 3 سال میں تڑپا ہوں اس قربت کے لیے اشال۔ اب جب تم میری باہوں کے حصار میں ہو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ ڈرو مت، بس ٹریگر دباؤ۔ زریاب کی خوشبو، بارود اور مہنگے عطر کا امتزاج اشال کے ہوش اڑا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے خود کو زریاب کے حوالے کر دیا۔ زریاب کی انگلی نے اشال کی انگلی کے اوپر دباؤ ڈالا۔ گولی چلی اور سیدھا نشانے پر لگی۔ جھٹکے سے اشال پیچھے زریاب کے سینے سے ٹکرائی۔ شاباش۔ زریاب نے اسے چھوڑا نہیں بلکہ اس کے کان کے پاس مسکرایا۔ دیکھا، جب میں تمہارے ساتھ ہوں تم کبھی نشانہ نہیں چوک سکتی۔ اشال نے مڑ کر زریاب کو دیکھا۔ ان کے چہرے ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ ہوا تیز ہو گئی تھی اور اشال کی زلفیں اڑ کر زریاب کے چہرے پر گر رہی تھیں۔ زریاب نے ہاتھ بڑھا کر ان زلفوں کو اشال کے کان کے پیچھے کیا۔ اس لمحے وقت تھم گیا۔ اشال کو زریاب کی آنکھوں میں وحشت نہیں بلکہ ایک گہرا سمندر نظر آیا، محبت کا سمندر۔ وہ شخص جو پوری دنیا کے لیے دہشت کی علامت تھا اس وقت اشال کے سامنے ایک موم کا پتلا بنا ہوا تھا۔ تم کیوں گئے تھے زریاب؟ اشال نے آخر کار وہ سوال پوچھ لیا جو 3 سال سے اس کے دل میں ناسور بنا ہوا تھا۔ اگر تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو تو مجھے تنہا کیوں چھوڑا؟ زریاب کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں درد کی پرچھائیاں اتر آئیں۔ کیونکہ میری محبت تمہاری جان کی دشمن بن گئی تھی۔ اس نے اشال کے گال کو چھوا۔ میرے دشمن جان گئے تھے کہ زریاب شاہ کو مارنا ناممکن ہے مگر اسے توڑنا آسان ہے، اور میری کمزوری تم تھی۔ وہ تمہیں اذیت دینا چاہتے تھے، مارنا چاہتے تھے تاکہ میں پل پل مروں۔ میرے پاس ایک ہی راستہ تھا، خود کو مار ڈالوں۔ میں نے دنیا کو یہ یقین دلایا کہ زریاب مر گیا تاکہ تم جی سکو۔ وہ تھوڑا دور ہٹا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ میں سائے کی طرح تمہارے ارد گرد تھا اشال۔ میں نے تمہیں احمر کے ساتھ ہنستے دیکھا، شاپنگ کرتے دیکھا۔ میرا دل جل کر راکھ ہوتا تھا مگر میں سامنے نہیں آیا کیونکہ تمہاری زندگی میری محبت سے زیادہ اہم تھی۔ اشال کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے پہلی بار زریاب کی قربانی کی وسعت کا اندازہ ہوا۔ وہ جسے بے وفائی سمجھ رہی تھی وہ دراصل وفا کی انتہا تھی۔ اور اب؟ اشال نے پوچھا۔ اب کیوں واپس آئے؟ کیونکہ اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ زریاب کی آنکھوں میں شعلے لہرائے۔ احمر نے غداری کی۔ اب میں چھپ نہیں سکتا۔ اب میں دنیا کو بتا دوں گا کہ جو میری چیز کو ہاتھ لگائے گا میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اچانک بادل زور سے گرجا اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اندر چلو، زریاب نے کہا اور اشال کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے برآمدے میں آئے۔ بارش اتنی تیز تھی کہ وہ دونوں کچھ ہی سیکنڈز میں بھیگ چکے تھے۔ اشال کا سفید سوٹ پانی سے بھیگ کر اس کے جسم سے چپک گیا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ زریاب نے یہ دیکھا تو فوراً اپنی کرسی پر پڑی جیکٹ اٹھائی اور اشال کے کندھوں پر ڈالی۔ تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی، زریاب نے فکر مندی سے کہا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے بھیگے بالوں کو نچوڑا۔ اشال نے نظریں اٹھا کر زریاب کو دیکھا۔ پانی کے قطرے زریاب کے چہرے سے ٹپک رہے تھے۔ اس کی شرٹ بھیگی ہوئی تھی اور وہ بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ اس بار اشال پیچھے نہیں ہٹی۔ اس نے غیر ارادی طور پر ہاتھ بڑھایا اور زریاب کے چہرے سے بارش کا پانی صاف کیا۔ زریاب چونک گیا۔ اس نے اشال کی کلائی تھام لی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہی جو مجھے 3 سال پہلے کرنا چاہیے تھا۔ اشال کی آواز دھیمی تھی مگر مضبوط تھی۔ میں نے تمہیں سمجھنے میں بہت دیر کر دی زریاب۔ تم درندے نہیں ہو، تم محافظ ہو۔ زریاب نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا تم مجھ سے اب بھی نفرت کرتی ہو؟ اشال نے نفی میں سر ہلایا۔ نفرت تو شاید کبھی تھی ہی نہیں، بس شک تھا، ڈر تھا جو آج اس بارش میں دھل گیا۔ زریاب کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے اشال کو کھینچ کر بازوں میں بھینچ لیا۔ 2 ٹوٹی ہوئی روحیں 3 سال بعد ایک دوسرے سے جڑ رہی تھیں۔ میں تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا اشال، کبھی نہیں۔ زریاب نے اس کے گیلے بالوں میں منہ چھپا کر قسم کھائی۔ چاہے پوری دنیا میرے خلاف ہو جائے تم میرا آخری ٹھکانہ ہو۔
اشال نے بھی اپنے بازو اس کے گرد حمائل کر دیے۔ اسے وہ تحفظ محسوس ہوا جو اس نے نہ احمر کے پاس ملا تھا نہ دنیا میں کہیں اور۔ زریاب کا سینہ وہ دیوار تھی جس کے پیچھے وہ دنیا کے ہر طوفان سے محفوظ تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بارش کے شور میں ایک دوسرے کی دھڑکنیں سنتے رہے۔ پھر زریاب نے نرمی سے اسے الگ کیا۔ جاؤ کپڑے بدل لو، بیمار پڑ جاؤ گی تو مجھے پھر تیمارداری کرنی پڑے گی، اس نے شرارت سے مسکرا کر کہا۔ اشال بھی مسکرا دی، وہ مسکراہٹ جو 3 سال سے کہیں کھو گئی تھی آج زریاب کے چہرے پر واپس آ گئی تھی۔ تم بھی خیال رکھنا اپنا، اشال نے کہا اور اندر بھاگ گئی۔ زریاب وہیں بارش میں کھڑا رہا۔ آسمان کی طرف دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ شکریہ خدایا، اس نے زیر لب کہا، آج میری جنگ جیت میں بدل گئی ہے۔ اب اگر موت بھی آ جائے تو مجھے غم نہیں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ موت یعنی دشمن واقعی راستے میں ہے، اور آج رات ہی وہ آخری مورکہ ہونے والا ہے جس کا ذکر اس نے ابھی کیا تھا۔ لیکن فرق یہ تھا کہ اب وہ اکیلا نہیں تھا، اس کی طاقت، اس کی محبت اس کے ساتھ تھی۔ رات کے پچھلے پہر احمر اور ملک برادران اپنے درجن بھر مسلح غنڈوں کے ساتھ زریاب کے فارم ہاؤس کی طرف بڑھے۔ ان کا پلان تھا کہ رات کے اندھیرے میں حملہ کر کے زریاب کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں اور اشال کو لے جائیں۔ وہ دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہوئے۔ لان بالکل خالی اور خاموش تھا۔ لگتا ہے سو رہے ہیں، احمر نے سرگوشی کی۔ چلو اندر۔ جیسے ہی وہ سب پورچ کے درمیان پہنچے، اچانک پوری عمارت کی فلڈ لائٹس ایک ساتھ آن ہو گئیں۔ آنکھوں کو چندھیا دینے والی روشنی نے انہیں بوکھلا دیا۔ خوش آمدید میرے پیارے رشتہ داروں، ایک گرجدار آواز اوپر ٹیرس سے گونجی۔ سب نے اوپر دیکھا۔ وہاں ریلنگ کے ساتھ زریاب شاہ کھڑا تھا، سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس، کاندھے پر رائفل رکھے۔ وہ کسی بادشاہ کی طرح انہیں نیچے دیکھ رہا تھا، اور اس کے ساتھ اشال کھڑی تھی۔ وہ ڈری ہوئی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ زریاب کے بازو کے ساتھ کھڑی تھی، اعتماد کے ساتھ۔ زریاب، احمر چیخا، تم زندہ ہو؟ بدقسمتی سے تمہارے لیے ہاں، زریاب نے کہا لگایا۔ مجھے لگا تھا تم لوگ تھوڑے عقل مند ہوگے، لیکن تم تو میرے بھیجے ہوئے جال میں خود چل کر آ گئے۔ اس کے ایک اشارے پر فارم ہاؤس کی چھتوں اور دیواروں پر زریاب کے درجنوں کمانڈوز نمودار ہو گئے۔ ریڈ لیزرز کا نشانہ نیچے کھڑے احمر اور اس کے ساتھیوں کے ماتھوں اور سینوں پر تھا۔ وہ گھیرے جا چکے تھے۔ یہ دھوکہ ہے، ملک صاحب چلائے۔ زریاب، ہم بات کر سکتے ہیں؟ بات کرنے کا وقت 3 سال پہلے تھا چچا جان۔ زریاب کا لہجہ برف جیسا تھا۔ تب تم لوگوں نے میری گاڑی کے بریکس فیل کیے، تب تم نے میری بیوی کو ونی بنانے کا پلان بنایا، اور تم احمر، زریاب نے نفرت سے احمر کو دیکھا، میں نے تمہیں اپنا بھائی سمجھا، اپنی امانت سونپی، اور تم نے اسے جائیداد کے بدلے بیچنے کا سودا کر ڈالا۔ اشال آگے بڑھی۔ اس نے اوپر سے احمر کو دیکھا۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا احمر۔ اشال کی آواز میں دکھ اور غصہ دونوں تھے۔ میں سمجھی تھی تم مسیحا ہو، لیکن تم تو ان سے بڑے درندے نکلے۔ آج مجھے خوشی ہے کہ میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں بلکہ زریاب کے ہاتھ میں ہے۔ احمر نے پستول اٹھانے کی کوشش کی۔ میں تم سب کو مار دوں گا۔ زریاب نے پلک جھپکنے میں فائر کیا۔ گولی سیدھی احمر کے ہاتھ پر لگی۔ پستول گر گئی اور وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ یہ تو صرف ایک جھلک تھی۔ زریاب نے رائفل دوبارہ لوڈ کی۔ اگر کسی نے ہلنے کی کوشش کی تو اگلی گولی ماتھے پر ہوگی۔ نیچے کڑے دشمن کانپ رہے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ زریاب ان کی ہر چال سے واقف تھا۔ وہ 3 سال سے غائب نہیں تھا، وہ تیاری کر رہا تھا، اور اب وہ پہلے سے زیادہ طاقتور اور خطرناک ہو کر لوٹا تھا۔ پولیس راستے میں ہے، زریاب نے سکون سے کہا۔ میرے پاس تمہاری ہر کال کی ریکارڈنگ ہے، ہر ڈیل کا ثبوت ہے۔ تم لوگ اب باقی کی زندگی جیل میں سڑو گے، یہ زریاب شاہ کا وعدہ ہے۔ کچھ ہی دیر میں پولیس سائرن گونجنے لگے۔ زریاب نے اپنے دشمنوں کو گولی سے نہیں مارا، اس نے انہیں قانون اور اپنی ذہانت سے شکست دی تھی۔ یہ اس کی سب سے بڑی جیت تھی۔ اشال نے مڑ کر زریاب کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر فخر تھا۔ وہ شخص جسے وہ درندہ سمجھ رہی تھی، اس نے آج اسے بغیر خون بہائے بچا لیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ زریاب نے اس کی طرف دیکھا۔ اشال نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ طوفان تھم چکا تھا۔ وہ کالی آندھی جو پچھلے 3 سالوں سے اشال اور زریاب کی زندگیوں پر منڈلا رہی تھی، اب ہمیشہ کے لیے چھٹ چکی تھی۔ احمر اور ملک برادران جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے اور پولیس کیس فائل کر چکی تھی۔ زریاب شاہ کی واپسی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل چکی تھی، اور اس کے دشمن اب اپنے بلوں میں چھپ گئے تھے۔ شاہ ولا میں آج کی صبح عام صبح سے ایسی نہیں تھی۔ آج وہاں خوف کا سناٹا نہیں بلکہ زندگی کی چہل پہل تھی۔ ملازمین خوشی خوشی گھر کو سجا رہے تھے، کیونکہ آج شام زریاب شاہ نے اپنی واپسی اور اپنی بیگم کے اعزاز میں ایک شاندار ڈنر رکھا تھا۔ اشال اپنے کمرے میں کھڑی کھڑکی سے باہر لان کو دیکھ رہی تھی۔ سورج کی سنہری کرنیں گھاس پر بکھری ہوئی تھیں۔ وہی لان جہاں کچھ دن پہلے گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی تھی، آج وہاں پھولوں کی ٹوکریاں سجائی جا رہی تھیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور زریاب اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک
بڑا سا مخملی باکس تھا۔ اس نے اشال کو کھڑکی میں کھڑے دیکھا تو مسکرا کر اس کے قریب آیا اور بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کر کے اپنا چہرہ اس کے کندھے پر رکھا۔ کیا سوچ رہی ہے میری جان؟ زریاب نے نرمی سے پوچھا۔ اشال نے مڑ کر اسے دیکھا۔ زریاب کے چہرے سے وہ وحشت اور تھکن غائب تھی، اب وہاں صرف سکون اور محبت تھی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ یہ سب خواب تو نہیں؟ اشال نے زریاب کے سینے پر سر رکھ دیا۔ 3 سال میں ہر روز ڈرتی تھی کہ شاید اب کچھ برا ہونے والا ہے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ اب کوئی ڈر نہیں، کوئی دشمن نہیں۔ زریاب نے جواب دیا۔ یہ حقیقت ہے اشال، اب کوئی ڈر تمہارے پاس نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا تھا نا، میں تمہارے اور دنیا کے درمیان ایک دیوار ہوں، اور اب یہ دیوار کبھی نہیں گرے گی۔ اس نے وہ مخملی باکس اشال کے سامنے کھولا۔ اندر ایک بہت خوبصورت سرخ رنگ کا جوڑا جگمگا رہا تھا۔ اس پر بھاری کام ہوا تھا اور وہ کسی شاہی لباس جیسا لگ رہا تھا۔ اشال حیران رہ گئی۔ سرخ رنگ؟ اس نے زریاب کو چھیڑا۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم نے مجھ پر سرخ رنگ پہننا منع کر دیا ہے۔ تم نے کہا تھا کہ مجھ پر صرف سیاہ رنگ جچتا ہے۔ زریاب ہنس پڑا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت آ گئی۔ وہ پابندی اس وقت کے لیے تھی جب تم میری قیدی تھیں۔ قیدیوں کو رنگ پہننے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن آج… اس نے لباس اشال کے ہاتھ میں تھمایا۔ آج رات تم قیدی نہیں، تم زریاب شاہ کی ملکہ بن کر دنیا کے سامنے جاؤ گی، اور ملکہ ہمیشہ رنگوں میں جچتی ہے، محبت اور طاقت کا رنگ۔ میں چاہتا ہوں کہ آج دنیا دیکھے کہ میری زندگی میں بہار واپس آ گئی ہے۔ شاہ ولا روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ شہر کے تمام معززین، بزنس ٹائکونز اور دوست و احباب وہاں موجود تھے۔ سب کی زبان پر صرف ایک ہی موضوع تھا: زریاب شاہ کی واپسی۔ جب زریاب اور اشال سیڑھیوں سے نیچے اترے تو ہال میں موجود تمام نگاہیں ان پر جم گئی۔ زریاب نے سیاہ 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ بے حد وجیح اور پروقار لگ رہا تھا، اور اس کے بازو میں ہاتھ ڈالے اشال چل رہی تھی۔ وہ سرخ جوڑے میں کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اعتماد کی چمک تھی، وہ اعتماد جو اسے اپنے شوہر کے ساتھ ہونے سے ملا تھا۔ وہ دونوں اسٹیج پر آئے۔ زریاب نے مائک تھاما اور مہمانوں کی طرف دیکھا۔ ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ خواتین و حضرات، زریاب کی بھاری آواز گونجی، آپ سب جانتے ہیں کہ میں پچھلے 3 سالوں سے غائب تھا۔ بہت سی افواہیں تھیں، بہت سی کہانیاں تھیں، لیکن سچ صرف ایک ہے۔ اس نے مڑ کر اشال کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں صرف عشق تھا۔ میں ایک جنگ لڑ رہا تھا، ایک ایسی جنگ جو زمین یا جائیداد کے لیے نہیں، بلکہ میری زندگی کے سب سے قیمتی اثاثے کی حفاظت کے لیے تھی۔ اس نے سب کے سامنے اشال کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا۔ یہ میری بیوی اشال زریاب شاہ، یہ میری وہ طاقت ہے جس کے لیے میں موت کے منہ سے واپس آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا زریاب شاہ ختم ہو گیا، لیکن وہ بھول گئے کہ جب تک میری محبت زندہ ہے میں ختم نہیں ہو سکتا۔ ہال تالیوں کی گونج سے بھر گیا۔ اشال کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اسے فخر محسوس ہوا کہ وہ اس شخص کی بیوی ہے جس نے اس کے لیے پوری دنیا سے ٹکر لے لی۔ تقریب کے دوران زریاب ایک لمحے کے لیے بھی اشال سے دور نہیں ہوا۔ وہ اسے لوگوں سے ملوا رہا تھا، اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ وہ جنونی زریاب اب ایک کیئرنگ شوہر میں بدل چکا تھا۔ تقریب ختم ہو چکی تھی، مہمان جا چکے تھے۔ اشال اور زریاب حویلی کی چھت پر کھڑے تھے۔ آسمان پورا چاند چمک رہا تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اشال ریلنگ پر جھکی شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ زریاب اس کے پیچھے آیا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ تھک گئی ہو؟ اس نے اشال کے کان میں سرگوشی کی۔ نہیں۔ اشال نے پیچھے مڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جب تک تم ساتھ ہو میں نہیں تھک سکتی۔ زریاب نے اپنی جیب سے کچھ نکالا۔ یہ ایک چھوٹی سی چابی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اشال نے پوچھا۔ یہ اس حویلی کے مین گیٹ کی چابی ہے، اور میرے دل کی بھی۔ زریاب نے چابی اس کی مٹھی میں بند کر دی۔ آج سے تم آزاد ہو اشال، تم جہاں جانا چاہو، جب جانا چاہو، جا سکتی ہو۔ یہ قید خانہ اب تمہارا گھر ہے۔ اشال نے چابی کو دیکھا، پھر مسکرا کر اسے واپس زریاب کی جیب میں ڈال دیا۔ مجھے یہ چابی نہیں چاہیے۔ زریاب نے حیرت سے آبرو جھکائے۔ کیوں؟ اشال نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے گلے میں ڈال دیے۔ کیونکہ جس پرندے کو اپنا گھونسلہ مل جائے وہ اڑنے کی خواہش نہیں کرتا۔ میری آزادی اس میں ہے کہ میں تمہاری قید میں رہوں۔ یہ دنیا بہت بری ہے زریاب، مجھے صرف تمہارے پاس تحفظ ملتا ہے۔ میں یہ قید عشق تا حیات قبول کرتی ہوں۔ زریاب مسکرا دیا۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی جیت تھی۔ اس نے اشال کو جھک کر پیشانی پر بوسہ دیا۔ تو پھر تیار ہو جاؤ مسز زریاب شاہ، کیونکہ یہ قید بہت لمبی ہونے والی ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور چاند